بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جب رمضان کا ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے اور اس کے اعمال یعنی پریکٹسز پر غور کریں اور پھر دوسری طرف عید کے دن پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روزہ اور عید دراصل انسان کی زندگی کے دو ڈیفرنٹ فیزز کو بتاتے ہیں۔ روزہ اور رمضان انسان کی دنیاوی زندگی ہے، جبکہ وہ مشقت اٹھاتا ہے، پینفل پروسیس سے گزرتا ہے، اور عید دراصل آخرت کے دن کی علامت اور سمبول ہے، جبکہ خدا کے سچے بندے آخرت کے دن خدا کا انعام پائیں گے۔ جب آپ رمضان اور روزے کے مکمل پروسیس پر غور کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دن میں فرام ڈاون ٹو ڈسک اینڈ اگین ایوننگ ٹو مارننگ سارا کا سارا نظام اور روٹین سب کا بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جو احکام ہیں ان پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیجئے اور وہ نہ کیجئے، اس وقت سو جائیے اور پھر اس وقت اٹھ جائیے، تو پوری زندگی ایک محدود زندگی بن جاتی ہے اور قید و بند کی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ زندگی دراصل اور یہ ایک مہینے کا روزہ دراصل ایک سالانہ علامتی مشق ہے۔ یہ اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس دنیا میں کامل آزادی کے باوجود خدا اور اس کے حکموں کی پابندی اور اطاعت اور اوبیڈینس میں لگائے۔ جب ایک مہینے کا یہ پرمشقت دن گزر جاتے ہیں، پینفل پروسیس گزر جاتا ہے، تو پھر عید کی صبح ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ فرض ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہے۔ رمضان کے دنوں میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری جائز چیزوں کو بھی لمیٹڈ کر دینا ہوتا ہے، اور عید کے دن آدمی کو اس بات کا پرمیشن ہے کہ وہ خوشی منائے اور انٹرٹینمنٹ کرے۔ اس طرح عید کا دن آخرت کے تصور کی علامت اور سمبول بن جاتی ہے، ہیئر آفٹر کے کانسیپٹ کا ایک بہترین سمبول بن جاتی ہے، جبکہ آخرت کے دن خدا کے سچے بندے، خدا کے ٹرو سرونٹ اور ٹرو بلیور انعام پائیں گے، اگرچہ وہ دن اس دنیا میں کمزور لوگوں کو اور ڈھیلے ڈھالے لوگوں کو نہیں دکھتا ہے۔ دیکھیے، حدیث میں عید کے دن کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی دی نائٹ آف ریوارڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خدا کے سچے بندوں کی ٹریننگ تھی، ان کو امتحان اور ٹیسٹ اور ایگزامینیشن کے پروسیس سے گزارا گیا، اور اب عید کے دن ان امتحان سے گزرنے والے لوگوں کو انعام اور ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل اسلام کی پوری تصویر ہے کہ یہ دنیا دراصل امتحان کی دنیا ہے، یہ دنیا دراصل ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، اور آخرت کی دنیا دراصل انعام پانے کی دنیا ہے۔ تو رمضان کا روزہ اور اس میں انجام دیے جانے والے تمام پریکٹسز دراصل دنیا میں ایک سچے بندے کی تصویر ہے، اور عید کا دن آخرت میں انعام پانے کی علامت اور سمبول۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے
کہ آدمی خود اپنی مرضی اور ول سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو محدود دائرے میں کر لے، لمیٹڈ کر لے. یعنی اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو یہ کرے اور چاہے تو وہ کرے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایک ٹرو بلیور خالص خدا کے حکموں اور کمانڈمنٹس کے مطابق اپنی زندگی کو محدود دائرے میں کر لیتا ہے. رمضان کے مہینے میں جتنے بھی اعمال اور پریکٹسز انجام دیے جاتے ہیں وہ دراصل پیور سینس میں اسی بات کی علامت ہے کہ اس دنیا میں ایک بندے کو اپنے آپ کو کامل آزادی اور کمپلیٹ فریڈم کے باوجود خدا اور اس کے حکموں کے اوبیڈینس میں لگانا ہے. رمضان کے مہینے کا اعتکاف دراصل رمضان میں دی جانے والی ٹریننگ کا ایک کلمینیشن اور نقطۂ انتہا ہے، جبکہ ایک ٹرو بلیور اپنے آپ کو، ایک سچا مسلمان اپنے آپ کو دنیا سے کمپلیٹ ڈیٹیچ کر کر اللہ کے گھر میں جا کے ڈال دیتا ہے، اور پھر وہاں وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور انٹروسپیکشن کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ خدایا میں اپنے آپ کو تیرے حکموں کی پابندی کے لیے سپرد کرتا ہوں. یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کوئی رہبان بنانا نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت اور مناسٹسزم نہیں ہے. اعتکاف دراصل احتساب کا ایک پروسیس ہے. معتکف اپنے اوپر اعتکاف کا پروسیس چلاتا ہے. تو یہ رمضان کا مکمل اور روزے کی مکمل حقیقت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کے حکموں کی پابندی کے لیے تیار کرے. ایک سچا انسان اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو کمپلیٹ فریڈم کے باوجود خدا کی اطاعت میں گزارے. دوسری طرف عید اس بات کی علامت ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرے، وہ کھائے اور وہ پیے، وہ انٹرٹینمنٹ کرے. اور اس طرح عید دراصل لیلۃ الجائزہ بن جاتی ہے، یعنی انعام پانے والا دن اور انعام پانے والی رات، دا نائٹ آف ریوارڈ. یہ روزہ اور رمضان اور عید کا ریلیجس ایسپیکٹ ہے. روزہ اور عید کا ایک سوشل ایسپیکٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک روزہ دار بھوک اور پیاس کو ٹالریٹ کرتا ہے، فوربیئر کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں دوسروں کی طرف سے دی جانے والی ناخوشگوار باتیں، ناخوشگوار چیزیں، انوانٹیڈ چیزیں، ان پلیزنٹ چیزیں، نگیٹو چیزوں کو ٹالریٹ کرے. رمضان کے مہینے میں آدمی کی پوری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ایک نئی روٹین قائم ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ جب آدمی رمضان سے باہر 11 مہینوں میں داخل ہو تو وہاں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ تمام انسانیت کی خاطر، تمام مینکائنڈ کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ اور ڈیزائرز کو سیکریفائز کر دے. رمضان کے دنوں میں ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. وہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں مسلمان انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے. رمضان کا مہینہ مکمل معنوں میں ایک پینفل پروسیس ہے، ایک پرمشقت پروسیس ہے. یہ روزہ اور رمضان ایک پینفل پروسیس ہے. یہ دراصل اس لیے ہے تاکہ رمضان کے بعد ایک مسلمان جب وہ 11 مہینے میں داخل ہو تو وہاں پہنچ کر دنیا کے پین کو وہ ٹالریٹ کر سکے. رمضان کے مہینے میں یہ تمام چیزیں محدود مدت میں ہوتی ہیں اور بقیہ 11 مہینوں میں انہی چیزوں پر پریکٹس کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنی ہے. تو عید دراصل ایک نیو بگننگ ہے.
ایک سچا مسلمان عید کے دن سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ خدا سے عہد کرتا ہے کہ خدایا میں سماج کا ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزاروں گا، میں سماج میں ایک گڈ سٹیزن بن کر زندگی گزاروں گا، میں لوگوں کی ایذا، تکلیف، پہنچائے گئے پرابلمز کو ٹالریٹ کروں گا، صرف اس لیے کہ تو نے مجھے رمضان میں اسی بات کی تربیت دی ہے۔ میں نے رمضان کے مہینے میں ایک پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہے۔ غور کیجئے تو اگر آدمی کے اندر پیشنس، ٹالرنس، کمپیشن، ہمدردی، انسانیت کا جذبہ اگر موجود نہ ہو تو وہ سماج کا بہترین شہری نہیں بن سکتا ہے، سماج کا وہ بہترین فرد نہیں بن سکتا ہے۔ تو رمضان کے روزے کا جو ایک سوشل ایسپیکٹ ہے، اسٹرانگ سوشل ایسپیکٹ، وہ یہ ہے کہ رمضان اور رمضان کے مہینے کا روزہ ایک مسلمان کو گڈ سٹیزن بننے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اس سوشل ایسپیکٹ کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ ہے عید کے دن اور تہوار کے دن خوشی منانا۔ یہ عید اور تہوار یا پھر فیسٹیول ہمارے درمیان کیوں آتا ہے؟ یہ فیسٹیول اور تہوار کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر رابطے بڑھیں، لوگوں کے درمیان آپسی محبت اور بھائی چارے میں اضافہ ہو۔ لہٰذا جب آپ ہیومن ہسٹری کی اسٹڈی کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ فیسٹیول اور تہوار کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسی تہوار کو اور فیسٹیول کو اسلامی ٹیچنگ میں عید کہا جاتا ہے، خواہ وہ نیشنل ڈے کے نام سے ہو یا پھر کسی اور نام سے ہو، یا مذہبی تعلیم کے مطابق کوئی تہوار ہو۔ تہوار کا ایک پہلو یہ ہے اور ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت، الفت پیدا ہو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تہوار کے درمیان لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ تہوار کا بہت ہی اسٹرانگسٹ پہلو ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تہوار کے اس پہلو کو وسیع پیمانے پر استعمال کریں۔ دیکھیں، تہوار کے دو حصے ہوتے ہیں، فیسٹیولز کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ تو کسی مخصوص گروہ کے خاص عقائد اور فیتھ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے اگر عید کے بارے میں بات کریں تو عید کے دن 2 رکعت عید کی نماز یہ خاص مسلمانوں کے مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف عید کے دن سویاں کھانا کھلانا یہ اس کا عالمی پہلو ہے، یہ اس کا انسانیت کا پہلو ہے، اس کا کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عید کے دن زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے ملیں، سماج میں اس کے ذریعے سے بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے کا روزہ اور عید کا دن یہ محض کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت اور وزڈم چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت رخی زندگی گزارے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ڈیوائن لائف گزارے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہو۔ دوسری طرف عید کا دن آ کر اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمام انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے، اپنے عقائد اور اپنے فیتھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے وسیع تر انسانی مفاد کے لیے لارج اسکیل میں ہیومنیٹیرین انٹرسٹ کی خاطر ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائیں۔ یہ عید کا پیغام ہے۔
آئیے ہم تمام لوگ عہد کریں کہ ہم عید کے دن سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہ عہد کریں کہ عید کے دن سے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم سماج میں پیسفل سٹیزن بن کر رہیں گے۔ ہم اپنے سماج میں اور اپنے ملک میں امن کے پیغام کو پھیلائیں گے۔ ہم اپنے گھر کو متقیوں کا گھر بنائیں گے۔ ہم اپنی مسجد کو سال بھر آباد رکھیں گے اور خدا کے ذکر میں مشغول رہیں گے۔ ہم قوم اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور حصہ ادا کریں گے۔ عید کا دن حقیقی معنوں میں ایک عہد اور کمٹمنٹ کا دن ہے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے بہترین شہری بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اعمال کو یعنی پریکٹسز کو جو ہم نے اسپیشلی رمضان کے دنوں میں انجام دیے اس کو قبول کرے اور ہمیں حوصلہ دے اور کرج دے کہ ہم رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں وہی زندگی گزاریں جو خود خدا کو مطلوب ہے، خدا ہم سے چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔